بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجاة۔ سب سے پہلے میں اس سالانہ یوم حسین کانفرنس کے منعقد کرنے والے ان تمام دوستوں، عزیزوں اور بیٹیوں کو اس عظیم محنت پر اور بابرکت کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کی روح کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ مختلف تقسیم کر دیا گیا ہے، چاہے ہمارا پاکستانی معاشرہ ہو یا پاکستان سے باہر کا معاشرہ۔ کہیں پر مسلک کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، کہیں پر قومیت کی دیواریں، کہیں پر لسانیت اور زبان کی دیواریں، کہیں پر کلچر اور تہذیب کے نام پر دیواریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام دیواروں کو ڈھانے کا جو ڈھانچہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام ان تمام دیواروں کو ڈھا کر پوری دنیا میں ایک ہی ملت اور ایک ہی قوم بنانا چاہتا ہے اور اس کو وہ امت کا نام دیتا ہے۔ کربلا اگر ہم امت کے تناظر میں دیکھیں تو اس کا مفہوم اور مطلب کچھ اور ہے، اگر ہم اس کو مسلکی تناظر میں دیکھیں تو پھر اس کا پیغام کچھ اور ہے۔ لہذا اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس عینک سے کربلا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام حسین کو اگر آپ خالصتاً فرقہ وارانہ تناظر میں دیکھیں تو آپ کا نقطہ نظر کچھ اور ہوگا، لیکن اگر آپ اس قضیے کو، اس پورے واقعے کو اور اس کے اثرات کو اللہ کی نگاہ سے دیکھیں، رسول اللہ کی نگاہ سے دیکھیں، آسمانی جتنی بھی کتابیں بشریت کی ہدایت کے لیے اتری ہیں ان کے پس منظر میں دیکھیں اور عقل انسانی کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کو کربلا کی کوئی اور تصویر نظر آئے گی جس کو عام طور پر انسانوں سے چھپایا جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجھ پر اور آپ پر کہ ہم آیا ان دیواروں کو اسلام کی ان تعلیمات کی روشنی میں ڈھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے۔ غور کی جگہ اس وقت بھی جب بات ہوتی ہے کربلا کی اور امام حسین کی تو ایک طبقہ کہتا ہے یہ شیعوں کا معاملہ ہے، ایک طبقہ کہتا ہے نہیں یہ اہل البیت میں سے ایک فرد کا معاملہ ہے، ایک طبقہ یہاں تک کہتا ہے کہ امام حسین اور امام حسن دونوں بھائی تھے، مزاجوں میں فرق تھا، ایک بڑے پرامن تھے اور دوسرے بڑے جنگجو تھے، تو جو پرامن تھے انہوں نے صلح کر لی اور جو جنگجو تھے انہوں نے جنگ کی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اور تعبیریں بڑی ہی سطحی، اور اگر میں حسن زن سے کام لوں تو سطحی ورنہ منافقانہ۔ حقیقت آیا یہی ہے۔ ایک سمپل سا سوال ہے، نبی کریم کیوں تشریف لائے؟ جتنے انبیاء تھے وہ کیوں تشریف لائے؟ ان انبیاء کے ساتھ جو آسمانی کتابیں اتریں وہ کتابیں کیوں اتریں؟ اسی بشری معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس میں موجود خرابیوں کو دور کرنے کے لیے، انسانوں کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، انسانوں کے اعمال کی اصلاح کے لیے، انسانوں کو توڑنے کی بجائے جوڑنے کے لیے، انسانوں کو سلاطین، بادشاہوں،
इंसानों की गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाकर अल्लाह की अब्दियत और अल्लाह की गुलामी के दायरे में दाखिल करने के लिए जितने भी अनबिया आए उनका मकसद यही था। इसलिए आप हजरत आदम से लेकर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अनबिया को देखते हैं उनके मुकाबले में कौन लोग उठे? सलातीन। कौन लोग उठे? अपने जमाने के वो लीडर्स जिनको ये तालीम ये पैगाम चैलेंज करता था। कौन लोग उठे? फराइना, फिरऔन, नमरूद, शद्दाद, यजीद, अबू जहल, अबू लहब, यानी जितने भी लोग उठे वो हैं जिनका इक़्तिदार था इस जमीन पर, अपने इलाके पर, अपने उस सरजमीन पर, और अनबिया की तालीमात उनको चैलेंज करती थी कि तुम गलत हो और दुरुस्त रास्ता यह है कि इंसानों को तुम्हारी गुलामी से आज़ादी मिलनी चाहिए। यह बुनियादी तौर पर तमाम अनबिया की तालीमात का निचोड़ है और तमाम आसमानी सहीफों का खुलासा और हासिल है। लिहाजा इस पसे मंजर में जब आप नबी करीम की बेअसत को देखते हैं तो नबी करीम अब आखिरी नबी हैं, उनके बाद किसी नबी ने नहीं आना। इसलिए नबी करीम जब वापस जा रहे हैं तो दीन के तौर पर कामिल दीन की सूरत में इस्लाम को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इसी इस्लाम की हिफाजत के लिए दो बुनियादी सुतूनों का तारुफ करवा के जा रहे हैं। एक कुरान और दूसरा अहलुल बैत। ये जो कुरान और अहलुल बैत को अल्लाह के रसूल ने अपने बाद इस्लाम के दो सुतूनों की सूरत में छोड़कर ये फरमाया कि इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह में इतरती, तो ये जाहिर है शीई रिवायत तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है कि किसी खास मसलक का गड़ा हुआ हो, नहीं, तमाम अहले सुन्नत मुफक्किरीन उलमा मुहद्दिसीन मुत्तफिक है कि ये हदीस नबी करीम की अपनी हदीस है और नबी करीम ने उम्मत को दो चीजें दी हैं। ये दो चीजें क्यों दी हैं? सवाल यह है क्यों दी हैं? क्या इसलिए कि लोग तावीज बनाकर गले में डाल लें? क्या इसलिए कि बीमार हो जाए तो उसको घोल कर पिला दें? क्या इसलिए कि जब तन्हा हो, मुसीबत में हो, मुश्किल में हो तो उनसे अपनी रोटी प्याज और दाल रोटी मांगे और कहें कि आप अल्लाह की बारगाह में हमारी शफात करें ताकि हमारी दाल रोटी का मसला हल होता रहे? इसलिए इतनी कम कीमत नहीं, ये नहीं है कीमत। इसलिए अल्लाह ने इन दो चीजों को हमारे दरमियान नहीं छोड़ा। दूसरी बात, कुरान के साथ अहलुल बैत को छोड़ा और ये कहकर छोड़ा कि इन्नी तारिकुन, मैं ये दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, फीकुम, तुम्हारे दरमियान, अस्सक़लैन, दोनों भारी हैं, दोनों बहुत भारी हैं, किताब अल्लाह व इतरती, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी इतरत। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम मजबूती के साथ इन दो चीजों को पकड़े रखोगे, लन तज़िल्लू बादी अबदन, मेरे बाद तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। लम यफ्तरिका या लन यफ्तरिका, ये दोनों भी हमेशा साथ हैं, कभी इनके दरमियान जुदाई नहीं होगी, कभी ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। जहां कुरान होगा वहीं पर मेरी इतरत होगी, जहां मेरी इतरत होगी वहीं पर कुरान होगा। लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौज, यहां तक कि ये दोनों चीजें मिलकर जुड़कर साथ में मेरे पास हौज़े कौसर में आ जाए। अब इससे वाज़ेह हदीस और चाहिए कि हमारी निजात की जमानत किस चीज में है? या कुरान और उसके साथ अहलुल बैत, या अहलुल बैत और उसके साथ कुरान। बाकी तमाम चीजें इन्हीं के गिर्द घूमती हैं, तमाम की तमाम चीजें, मेयार ये दो चीजें हैं। अब हम जब इस हदीस और कुरान की जितनी भी आयात कुरान करीम में नाजिल हुई है उस पस मंजर में देखें तो नबी करीम दीन छोड़कर गए। अब दीन को आफात ने घेरना है, दीन को मुश्किलात ने घेरना है, दीन में इनहराफात ने जन्म लेना है, दीन में
ایسے لوگوں نے آنا ہے جو دین کا لباس پہن کر دین ہی کو ذبح کرنے لگے. کیوں؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے گزشتہ 1,23,999 انبیاء کی زندگی کے حوالے سے جو نمونے پیش کیے ہیں ان تمام انبیاء کے دور میں یہ ہوا ہے، ان تمام انبیاء کے دور میں. اور اللہ نے اس لیے بار بار کہا ہے، موسیٰ کے دور میں یہ ہوا، ابراہیم کے دور میں یہ ہوا، نوح کے دور میں یہ ہوا، عیسیٰ کے دور میں یہ ہوا. سب نے کتابوں کو تبدیل کیا، سب نے دین کو تبدیل کیا، سب نے دین کے نام پر لوگوں کا استحصال کیا. تو یہی چیزیں تمہارے دور میں بھی ہوں گی. اس لیے یہ حدیث بھی شیعہ سنی دونوں میں متفقہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ گزشتہ انبیاء کی امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے، میرے میں 73 ہو جائیں گے. تو کیوں ہوں گے؟ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ گزشتہ انبیاء کے دور میں جتنی بھی مصیبتیں ان امتوں پر پڑیں اور وہ امتیں تقسیم ہوئیں، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انحرافات کا سامنا کرنا پڑا، وہ ساری کی ساری چیزیں میری امت میں بھی ہوں گی. قرآن نے بھی گواہی دی اور رسول اللہ نے بھی گواہی دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا تھا اور رسول اللہ بھی یہ جانتے تھے کہ ان تمام مشکلات سے نکلنے کے 2 دروازے ہیں اور دونوں ایک ہی گھر پر ختم ہوتے ہیں، اور ان 2 دروازوں میں سے جس میں سے بھی داخل ہو دوسرا دروازہ اس کے ساتھ ہے. ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام اہل البیت ہے. لہذا ان دونوں کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا وجوہات تھیں، وہ کیا واقعات تھے جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا. امام حسین نے جو قدم اٹھایا وہ اپنی تاریخی اعتبار سے ایسا قدم ہے جو کوئی نہیں اٹھا سکا. سوال یہ ہے کہ کیا اس قدم کے اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ نے امام حسین سے بیعت طلب کی؟ اگر بیعت طلب نہ کرتا، جیسا کہ بعض انتہائی سطحی فکر کے حامل لوگوں کا خیال ہے، تو امام حسین خاموش بیٹھے رہتے اور مدینہ میں بیٹھے رہتے. کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ حسین نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر وہ حسین نہیں ہے. حسین کو ہم اس لیے حسین کہتے ہیں کہ اس زمین پر اللہ کے دین کی حفاظت کا ذمہ دار حسین ابن علی ہے. وہ کیسا ذمہ دار ہوا جس کی آنکھوں کے سامنے اپنے نانا کی ساری وراثت کو ڈاکو لوٹ لے، تباہ کر دیں، امت کا جنازہ نکال لے اور وہ وارث خاموش تماشائی بنے جب تک مجھے چیلنج نہ کیا جائے، میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں. نہیں، حسین کا یہ تصور جو ہے یہ ان آرام طلب لوگوں کا تصور ہے جن کو دین سے صرف کھانا چاہیے پیٹ بھر کر اور شہرت چاہیے اور مال چاہیے. جن کو دین کی حقیقت چاہیے وہ دین پر ان تمام چیزوں کو نچھاور کرتا ہے، دین سے کماتا نہیں آئے. انبیاء جتنے بھی آئے انہوں نے دین کو دیا ہے، دین سے لیا نہیں آئے. اس لیے اہل البیت کی زندگی میں بھی آپ کو یہی چیز نظر آتی ہے. اب دیکھیں اہل البیت میں وہ لوگ جن کو ہم اصحاب قصہ کہتے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم اصحاب مباہلہ کہتے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم اصحاب تطہیر کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری قرآنی آیات ہیں نا. اور قرآن کی ان آیات کی روشنی میں جن شخصیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی چادر میں، کبھی نبی کریم کے ساتھ میدان مباہلہ میں بھیج کر اور کبھی ان کی مختلف حوالوں سے گواہیاں دے کر ان کو معین کیا نبی کے دور میں، وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جن کو ہم اہل البیت کہتے ہیں، جن کے نام تاریخ کو معلوم ہے، جن کا نام ہر مسلمان جانتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو دین کے وارث بھی ہیں اور محافظ بھی. اب سوال یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ سے پہلے اور یزید ابن معاویہ کے دور میں وہ کون سا فرق تھا جس کی وجہ سے اس سے پہلے ایسا قدم نہیں اٹھا جیسا یزید کے دور میں اٹھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اس طرح سے کھل کر اسلام کو ذبح نہیں کیا گیا. خفیہ طور پر سب کچھ ہوا، خفیہ طور پر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو اسلام کی روح کو مزمحل کر دیں، لیکن امام حسین کے دور میں جو ہوا وہ ایسا ہے جس کی کوئی نظیر پوری تاریخ میں نہیں ملتی. اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ امت کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا،
اور امت دیکھ رہی تھی کہ ایک ایسا شخص تخت پر بیٹھا ہے، اور وہ تخت بھی نبی کریم کی خلافت کی مسند ہے، لیکن وہ اب موروثی ہو چکی ہے، باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بن گیا ہے۔ اب وہ جو بادشاہ بن گیا ہے بیٹا، وہ بیٹا اب جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے باپ کی وراثت کے طور پر نہیں کر رہا، اسلام کے خلیفہ کے طور پر کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا اور اہم چیلنج ہے۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر کچھ کرے تو وہ اس کا انفرادی فعل ہے، وہاں پر احکام اور ہیں، لیکن جب کوئی شخص رسول کی مسند پر بیٹھ کر رسول کے خلیفہ اور جانشین کے طور پر وہی کام کرے تو وہ کام پھر اسلام کہلاتا ہے، اس کا فردی عمل نہیں کہلاتا۔ امام حسین کو جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر خاموش رہا جائے تو پھر یزید جو بھی بدکاریاں کرتا ہے اسلام کے کھاتے میں پڑے گا، جو بھی شراب خوری کرتا ہے اسلام کے کھاتے میں پڑے گا، جو بھی محارم کے ساتھ بدعملی کرتا ہے اسلام کے کھاتے میں پڑے گا، جو بھی وہ بد کرداری کا مظاہرہ کرتا ہے عملی زندگی میں اور خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے آنے والے وقت میں یہ سارے اعمال اسلام کا حصہ کہلائیں گے۔ جس طرح سے اس وقت مسیحیت میں تمام چیزیں جائز ہیں، باقی ادیان میں تمام چیزیں جائز ہیں، اس لیے حسین ابن علی علیہ السلام کے سامنے جو چیلنج درپیش تھا وہ چیلنج کسی اور کے زمانے میں درپیش نہیں تھا۔ اب حسین ابن علی کی جگہ فرض کریں نبی کریم ہوتے تو کیا کرتے؟ وہی کرتے جو حسین ابن علی نے کیا ہے، اس لیے کہ نبی کریم کا مقصد بھی یہی ہے کہ کائنات سے ظلم کو، فساد کو، بد کرداری کو، بے عملی کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے۔ رسول اللہ کے بعد اگر ہم ائمہ اطہار اور اہل البیت کے کردار کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ چیز بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اہل البیت علیہم السلام نے رسول اللہ کی اس وراثت کی حفاظت اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اس طرح سے کی جس سے نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہو۔ امام حسین کا دور آیا، امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ ضمیر انسانی کی آواز ہے۔ میں کوشش کروں گا مختصر گفتگو کی، لیکن آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی توجہ چاہیے، اگر توجہ نہ ہو تو پھر گفتگو کا وہ مزہ نہیں ہے۔ غور کی جگہ امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ ضمیر انسانی کی آواز ہے۔ امام حسین کسی فرقے کے نمائندے نہیں ہیں، امام حسین کسی مسلک کے امام نہیں ہے، امام حسین ہر اس شخص کے امام ہیں جو اللہ کی عبودیت کا قائل ہے، جو اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان رکھتا ہے، جو رسول کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کو اپنا ہیرو ماننے پر مجبور ہے۔ اس لیے کہ امام حسین کا کام کسی خاندان کے لیے نہیں تھا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے۔ یہ جو امام حسین کا کام ہے اس کام کو اگر آپ اللہ کی مشیت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ اچانک کوئی واقعہ رونما ہوا ہو، یہ اللہ کے اس کلی حکمت اور مشیت کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسے کیا اس عالم کے نظام اور دین کے نظام کو کہ ایک حسین آئے، قربانی دے، اور ان کی اس قربانی کے نتیجے میں تا قیامت کسی اور یزید کو سر اٹھانے کی جرأت نہ ہو۔ یہ اللہ کا ڈیزائن ہے۔ اللہ کے اس ڈیزائن کو اگر آپ قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن کہتا ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اس لیے کہ تمہاری عظمت، تمہاری بلندی، تمہاری اہمیت، تمہاری قدر و قیمت اس لیے ہے کہ تم یہ فریضہ انجام دو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ اور حسین ابن علی کا کام یہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا اور اچھائیوں کا حکم دینا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے کلام میں یہ فرمایا، الا ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے
अन्नल हक़ ला युअमलु बिह वल बातिल ला युतनाहा अन्ह, कि हक पर अमल नहीं हो रहा और बातिल से इज्तनाब नहीं किया जा रहा। फलयरग़बिल मुमिन फी लिक़ाइल्लाहि मुहिक़्क़ा, ऐसे में एक मोमिन की जिम्मेदारी यह बनती है कि मौत को तो गले लगाए लेकिन हक को पामाल होता हुआ न देखे और जुल्म को परवान चढ़ता हुआ न देखे। ये वही कुरान करीम की उस आयत की अमली तफसीर है। सारी उम्मत एक तरफ हो जाए, कहे कि हमने अमर बिल मारूफ नहीं करना, नहीं अनिल मुनकर नहीं करना, लेकिन जो अल्लाह के दीन का वारिस होगा उसकी जिम्मेदारी है कि वो अकेला भी रह जाए तो कुरान की आयत की अमली तफसीर बनकर मैदान में खड़ा हो। और यही काम हुसैन इब्न अली ने किया है, यही काम। चूंकि मुझे टाइम बताया गया 15 मिनट, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा आप अपने 1 घंटे की तकरीर को 15 मिनट में समेटूं। अजीज़ान बहन, बहुत शोर उठता है कि इमाम हुसैन 61 हिजरी का वाकया है, करबला 61 हिजरी का वाकया है, आज करबला का गम मना लो, ये शियों की तरफ से उठता है। और बाज लोग कहते हैं वो एक हादसा था, हादसा हो गया, खत्म हो गया, अब हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, बाकी नेकियां भी अंजाम दे रहे हैं, मस्जिदें भी खुली हुई हैं और जमातें भरी पड़ी हैं, तो इसलिए अब तो वो जमाना नहीं है। दोनों तरफ से कहीं इफरात कहीं तफरीत। जरा मुझे ये बताइएगा कि यजीद के दौर में माजरत के साथ किसी मस्जिद का दरवाजा बंद हो गया था? क्या यजीद के दौर में ज़कात पर पाबंदी लगी थी? क्या यजीद के दौर में हज पर पाबंदी लगी थी? क्या यजीद के दौर में लोगों की नमाजों पर, रोजों पर, मस्जिदों में जमा होने पर, एतकाफ पर और जुमे की नमाज पर किसी तरह की कोई पाबंदी थी? वो नमाज जो यजीद की हाकिमियत को कबूल करे वो अल्लाह की नमाज नहीं है, वो यजीद की नमाज है। वो हज जिसमें आप पत्थर के बने हुए शैतान को तो पत्थर मारे, लेकिन अपने जमाने के इब्लीसी ताकत के अलंबरदार चेहरे को भूल जाए, वो हज शैतानी हज है, इलाही हज नहीं है। यही वजह है कि इमाम हुसैन उस हज से पलटते हैं 8 ज़िलहज को, जब सबका रुख मिना की तरफ होता है, मुज़दलिफा की तरफ होता है, मशर की तरफ होता है, वो पलटते हैं इराक की तरफ। नहीं, वो हज जिसमें जिसका अमीर यजीद जैसा शख्स हो, जिसकी अमानत एक ऐसे फासिको फाजिर और जालिम और कातिल हुक्मरान के हाथ में हो, ऐसा हज अल्लाह का हज नहीं है, उसकी हुकूमत की तायीद है, लिहाजा ये हज काबिल कबूल नहीं है। इसलिए ये मेयार नहीं है कि नमाज आजाद है या नहीं। जब उस्मानी सल्तनत का खात्मा हुआ तो अंग्रेज दाखिल हुए इस्तांबुल में, उनके जर्नेल ने अपनी फौजियों के साथ इस्तांबुल की सड़कों से गुजरते हुए जोहर के नमाज की अजान सुनी। पूछा कि ये क्या है? कहा यह अजान है। कहा कि क्या इस अजान से हमें कोई नुकसान है? कहा नहीं। कहा क्या मतलब? कहा कि इस अजान के नतीजे में लोग आएंगे, मस्जिद में नमाजें पढ़ेंगे, चले जाएंगे, आप और आपके अहसाब को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। जवाब में कहा फिर इनको जितनी ये नमाजें पढ़ते हैं पढ़ने दो, इस नमाज से हमें चूंकि नुकसान नहीं है। अजीजान गिरामी, वो दीन जो तागूत शिकन हो दीन खुदा है, वो दीन जो तागूत परवर हो वो शैतानी दीन है, अल्लाह का दीन नहीं है। वो रास्ता जिससे शैतान को नुकसान पहुंचे, इब्लीस को नुकसान पहुंचे, मजलूम की आहें जिसमें काबिल तवज्जो न हो और मजलूम की हिमायत न हो, वो दीन अल्लाह का दीन नहीं है। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तहरीक को 61 हिजरी के एक वाक़े में महदूद नहीं किया जा सकता। ये महदूद नहीं है, ये ता क़यामत है, ज़मीरे इंसानी की आवाज है। और इसी ज़मीरे इंसानी की आवाज होने की वजह से इस तहरीक में जो लोग अकली तौर पर, शऊरी तौर पर शरीक होते हैं, मसलकों के इख्तलाफ को छोड़कर वो हुसैनी बन जाते हैं। इमाम हुसैन एक नजरिया है, नजरिया भी वो जो दीन का है। दीन ने हमें सिखाया है मजलूम का साथ देने और जालिम की मुखालफत करने का फरीजा।
دین نے ہمیں بتایا ہے کہ ظالم تمہارا بھائی بھی ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، مظلوم تمہارا دشمن بھی ہو اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ. یہ دین نے ہمیں سکھایا ہے. یہ مولا علی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر شام میں ایک خاتون، مسیحی خاتون شہر سے نکلی، کچھ اوباش، اموی اوباشوں نے اس کا رستہ روکا، اس کے پاؤں کے پازیب اتار لیے. امیر المومنین کو کوفہ میں خبر ملی، مسجد میں تشریف لے آئے، لوگوں کو جمع کیا، اعلان کیا سب آ جائیں. مسجد بھر گئی، مسجد کوفہ بھر گئی. جب بھر گئی تو فرمایا آج میں نے سنا ہے کہ شام میں ایک عیسائی خاتون کے پاؤں سے پازیب اتار لیے ہیں اموی بدماشوں نے. اگر یہ ظلم ایک اسلامی مملکت میں ہوتا ہے اور ایک مسلمان اس ظلم کو سن کر ہارٹ اٹیک سے، دل کی حرکت بند ہو جانے سے مر جاتا ہے تو اس کو مرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ اسلامی ریاست میں ایسا ظلم قابل قبول نہیں ہے. یہ علی کی روش ہے، وہ نبی کریم کی روش ہے. اگر آپ علی کو مانتے ہو، ابو بکر کو مانتے ہو، فرق نہیں پڑتا. آپ عمر کو مانتے ہو، حسن کو مانتے ہو، فرق نہیں پڑتا. اگر آپ ذرا پیچھے جا کر دیکھیں تو جو حالات یزید ابن معاویہ کے دور میں پیش آئے تھے، اگر اس میں ابو بکر اور عمر ہوتے تو خاموش رہتے. آپ فوراً کہیں گے نہیں ان کو خاموش تو نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن ان کے اپنے دور کے، یعنی یزید کے دور کے بہت سارے لوگ جو مسلمانی کا دم بھرتے تھے خاموش رہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے دین سے دور ہو گئے. جب اور جتنا آپ نبی کے دین سے، اس کی روح سے دور ہوتے چلے جائیں گے، چھلکے سے چمٹتے چلے جائیں گے اور روح سے محروم ہوتے چلے جائیں گے. آج بھی ایسا ہی ہے. آج آپ دیکھتے ہیں لوگ ایسی چیزوں میں مبتلا ہیں. مثلا ابھی جیسے غزہ کا مسئلہ چل رہا ہے، کیا اس سے بڑھ کر ظلم اور بربریت کی کوئی مثال آپ کو ملتی ہے جو کہ گزشتہ 10 مہینوں سے غزہ میں جاری ہے؟ نہیں. پھر امت کہاں ہے؟ وہی جہاں پر 61 ہجری میں کھڑی تھی. 61 ہجری میں کہاں تھی امت؟ وہی جہاں پر آج ہے. آج کربلا کا جواب دینا بڑا آسان ہے. آج کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے. ایک کربلا، آج کی کربلا برپا ہے غزہ کے اندر، اور اس کربلا کو سارے مسلمان حکمران دیکھ رہے ہیں، سارے مولوی دیکھ رہے ہیں، سارے مفتی دیکھ رہے ہیں. وہ سارے مفتی جن کو کسی عیسائی بچے کی طرف سے کوئی چھوٹی سی حرکت، چاہے وہ حرکت کوئی بھی ہو، اسلام، قرآن، اللہ اور دین کی توہین نظر آتی ہے اور ساری عیسائی آبادی وہ جلا دیتے ہیں، وہ مسلمان مفتی اب بھی موجود ہیں. ان کی نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بمباری ہو رہی ہے، مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، جو بچ رہے ہیں وہ زندہ لاش کی صورت اختیار کر رہے ہیں. حتیٰ خواتین کی عصمت دری یہودیوں کے ہاتھوں ہو رہی ہے. حتیٰ فلسطین کے اندر تمام وہ مظالم جن کا اس سے پہلے کوئی ریکارڈ نہیں ملتا برپا کیا جا رہا ہے، وہ ظلم نظر آ رہا ہے. کہاں ہے امت؟ کہاں ہے مسلمان حکمران؟ کہاں ہے مفتیان اعظم؟ کہاں ہے دین کے ٹھیکیدار؟ کوئی ایک فتویٰ اب تک آیا ہے کہ نکلو فلسطین کی حمایت میں، غزہ کی حمایت میں جہاد واجب ہے؟ کوئی ایک اس طرح کا فتویٰ آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ہر ایک کو جان، مال، گھر، شہرت اور اپنا دنیاوی اپنی حیات عزیز ہے. اس طرح کے معرکے میں نکلنے کے لیے جان برکف ہونا چاہیے، ہتھیلی پر جان لے کر نکلنے کی ہمت ہونی چاہیے. اور یہ ہمت اسی میں ہوتی ہے جس کو اپنے رب پر یقین ہو، جس کو قرآن پر یقین ہو، جس کو قرآن پر جس کا ایمان ہو. جب تک نماز روزے صرف جنت بٹورنے کا رستہ نظر آئے، چاہے میں اپنی عملی زندگی میں جو بھی کروں، نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں اور اس کے بعد میرا سیدھا ٹکٹ کٹ جائے جنت کا، تو اس تصور کے ساتھ نہ کوئی ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ مظلوم کی حمایت میں کمر بستہ ہو کر میدان میں اتر سکتا ہے. لہذا امام حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسینیت کس چیز کا نام ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے،
فلسطین میں شیعہ کوئی نہیں ہے، آپ کی اطلاع کے لیے، آپ جانتے بھی ہیں، کوئی شیعہ نہیں ہے فلسطین میں. حتیٰ زیادہ تر اہل حدیث ہیں، زیادہ تر اہل حدیث جن کو ہمارے ہاں وہابی کہا جاتا ہے، زیادہ تر وہ ہیں. لیکن آپ ان کی عملی زندگی دیکھیں. بعض لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں یہ ناصبی ہے، قطعاً یہ غلط ہے، ناصبی نہیں ہے. ان کے ہاں اہل البیت کی محبت ہے، ان کے ہاں کربلا والوں کی محبت ہے. ہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھ لیں. قرآن پر ان کا ایمان ہے، اور وہ گزشتہ 70 سالوں سے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور ایک ایک گھر سے 70 80 اور بقول شہید اسماعیل ہنیہ کے بعض گھروں سے 120 لاشیں نکلی ہیں. ایک ہی فیملی 120 لاشیں. لیکن اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ وہ میدان میں کھڑے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی اللہ پر ایمان کہ جب کسی شہید کی لاش آئے تو اس کو اس شہید کی ماں، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی بیوی یہ کہے کہ ہنی ان لکل جنت، تمہیں جنت مبارک ہو اور جنت میں انشاءاللہ تم سے ملاقات ہوگی. یہ وہی ایمان ہے، وہ ایمان جس کی خاطر انسان گھر دیتا ہے، شہر دیتا ہے، مال دیتا ہے، جان دیتا ہے، بچے دیتا ہے، خاندان دیتا ہے، لیکن اس ایمان کے رستے سے ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا. اور اس کے مقابلے میں وہ اسلامی ہیروز ہیں جن کی اس وقت بھی 18 سے 20 ارب ڈالر کی ان کا ایگریمنٹ ہے اسرائیل کے ساتھ، اور اس وقت بھی ابھی اسرائیل کو تیل کا رستہ حوثیوں نے بند کیا تو ہمارے ان ہیروز نے اپنی زمینیں دے دی کہ جاؤ بھائی ہماری زمینوں سے گزار لو اور لے جا کے تیل ان تک پہنچاؤ، اجناس ان تک پہنچاؤ. کون سے ممالک ہیں؟ وہی جن کو ہم اپنے سوشل میڈیا کے ان ہیروز اور ایکٹیوسٹ کی زبانی اسلام کے آج کے ہیروز مانتے ہیں. ذرا جا کے غور کر لیں، دیکھ لیں، پڑھ لیں. جب ان سے یہ کہا جائے تو ان کو سمجھ نہیں آتی. بھئی آپ آج کے دور میں دیکھ لیں کہ میدان کربلا کہاں برپا ہے، اور اس میدان کربلا میں کون کس کے ساتھ ہے. مسلکی دیواروں کو ڈھانے کا وقت یہی ہے. مسلکی دیواروں کو ڈھا کر حقیقت تک پہنچنے کا وقت یہی ہے. یہ وہ وقت ہے جس میں انسان شعور کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ حق کی روشنی کہاں پر ہے اور باطل کا اندھیرا کہاں پر. یہی وہ وقت ہے جس میں انسان بہتر طور پر حق کے راہیوں کو اور باطل کے راہ نوردوں کو پہچان سکتا ہے. ابھی آپ نے یحییٰ سنوار کی شاید تقریر سنی ہو، اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ان کی ایک تقریر بھی آئی. ابھی ان کا چونکہ انتخاب ہوا ہے تو ان کی گفتگو اگر آپ سنیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ تمام عرب دنیا سے بھی اور تمام اسلامی دنیا سے بھی شکوہ گناہ ہے کہ بھئی آپ لوگ کہاں مرے ہوئے ہیں، کیوں آپ ہماری مدد نہیں کرتے. تو پھر وہ خود کہتے ہیں، جب ہم اسے یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ امریکیوں سے اجازت لے لیں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. امریکی اجازت دیں گے تو تب ہم آپ کی مدد کریں گے. اور امریکی کس کو اجازت دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے آپ کے سامنے ہے. امریکی خود جب ان مظلوم فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیلیوں کے برابر شریک ہے تو ہمارے عرب اور غیر عرب مسلمان بھائی ان سے کہتے ہیں آپ جا کے ان سے اجازت لے لیں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. اور آپ کو بھی معلوم ہے، باقی دنیا کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت مسلکی دیواریں ہٹ چکی ہیں، اس لیے شیعہ سنی کٹھے ہو کر آج کی کربلا میں آج کے طاغوت اور ظلم کے مقابلے میں متحد ہو کر کھڑے ہیں. اور اس اتحاد نے شیعہ اور سنی کی تفریق کو ختم کر کے سب کو ایک سانچے میں ڈھال لیا ہے، اور اس سانچے کا نام ہے کربلا، اس سانچے کا نام ہے حسینیت، اس سانچے کا نام ہے حق پرستی، اس سانچے کا نام ہے حسین شناسی. بہت سارے ایسے شیعہ ہیں جو لباس شاید شیعوں کا پہنتے ہو لیکن اندر سے یزیدی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حسین کو پہچانا ہی نہیں. اس لیے یزید کو حمایت تو کر نہیں سکتے لیکن حسین کی راہ کی آج کی دنیا میں نفی کر کے اپنا نام یزیدی فوج میں لکھوا دیتے ہیں. اور بہت سارے ایسے سنی ہیں جو آج بھی
یزیدیت کی نفی کر کے اپنے نام کے سنی ٹائٹل کے ساتھ حسین کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم کربلائی ہیں۔ یہ جو آج کی دنیا ہے، یہ آج کی دنیا وہ حد فاصل ہے جو بتا رہی ہے کہ نبی کی امت کے حقیقی سپاہی کس طرف ہے اور اہل نفاق، اہل کفر اور منافق کس طرف ہے۔ یہ آج کی وہ حد فاصل اور ریڈ لائن ہے، اور اس ریڈ لائن کا نام غزہ ہے۔ غزہ نے بتا دیا ہے، پوری دنیا کو بتا دیا ہے۔ آج آپ کی ایک کاوش بھی اسی ریڈ لائن کو واضح کرنے کی ایک کاوش اور ایک کوشش ہے۔ اللہ سے میں دعا کروں گا کہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم شعور کے ساتھ دین کو سمجھ سکیں، شعور کے ساتھ قرآن کو سمجھ سکیں، شعور کے ساتھ نبی کریم کی تعلیمات کو سمجھ سکیں، تاکہ حقیقی دین پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور قرآن کے سانچے میں ڈھل کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔